یہ بین الاقوامی شاہراہ پاکستان سے لے کر قازقستان کے شہر المتی تک ہے اور پہلا قافلہ پاکستان سے قازقستان تک بذریعہ روڈ خیر و عافیت پہنچ چکا ہے۔ اس بین الاقوامی تجارتی گزرگاہ کا مقصد خطے میں تجارت اور سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ یہ راہداری بھی سی پیک ایگریمنٹ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ تاجکستان اور ازبکستان نے بھی اس بین الاقوامی روٹ میں شرکت کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اب آپ سینٹرل ایشیا کے ممالک میں بذریعہ اپنی سواری، کار یا موٹر سائیکل بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کو صرف بعوض 40,000 کار یا بائیک کا کارڈٹ دی پیسج روٹ بنوانا ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ گلگت بلتستان کا ضلع غزر جو اسٹریٹجک اعتبار سے خاص اہمیت کا حامل علاقہ ہے۔ گلگت بلتستان کے انتہائی شمال مغرب میں مشرقی ہندو کش کی گود میں واقع اس خطے کے شمال میں افغانستان، وسطی ایشیا اور چین موجود ہے، جبکہ 13 کلومیٹر کی ایک پٹی بذریعہ واخان کوریڈور سے آپ تاجکستان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ مستقبل قریب میں سینٹرل ایشیا کے ممالک گلگت بلتستان سے ضلع غزر سے بذریعہ 212 کلومیٹر زیر تعمیر گلگت شندور روڈ سے پاکستان تک بآسانی زمینی رابطہ کر سکیں گے۔ اس راستے کا مقصد تجارت اور سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ تحصیل اشکومن کا روٹ شاہراہ قراقرم کے متبادل طور پر استعمال ہوگا۔ گلگت پاکستان سے قازقستان آمد و رفت باقاعدہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور روڈ میپ مکمل کر لیا گیا ہے۔ پاکستان اور قازقستان کے مابین تجارت اور سیاحت کو فروغ ملے گا۔ قازقستان کے ایمبیسڈر نے سوس بارڈر میں ہونے والی پاکستان قازقستان بین الاقوامی راہداری سیریمنی میں شرکت کی اور تقریب میں اظہار کیا کہ یہ شاہراہ اس خطے میں ترقی میں مثبت پہلو ادا کرے گی اور پاکستان کو وسطی ایشیا ممالک سے تجارت کے لیے ایک سنگ میل بھی فراہم کرے گی۔ بلا شبہ ملکوں کی ترقی کا انحصار بین الاقوامی تجارت سے مشروط ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، گلگت سے قازقستان تک کا روٹ پہلی بار باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے صرف چین اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ ہوتی تھی اور اسی طرح پاکستان کو بھی چائنا، کرغزستان، قازقستان تک بذریعہ روڈ رسائی حاصل رہے گی۔